رات کا پچھلا پہر تھا جب رضا کو پاشا حویلی کے اس تاریک اور بوجھل خاموشی والے کمرے میں لایا گیا، جہاں کی دیواریں بھی اسے اپنی قید کا احساس دلا رہی تھیں۔ سرخ بھاری جوڑے میں ملبوس وہ ابھی ٹھیک سے بیڈ پر بیٹھی بھی نہیں تھی کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور آریان پاشا اپنی پوری روبدار شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شادی کی کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک مخصوص غرور اور بیزاری تھی۔ اس نے کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور سیدھا ردا کے پاس آ کر اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ ردا نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ آریان نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو یہ ہے وہ بچی جس کا بوجھ میرے سر پر ڈالا گیا ہے۔ آریان کا لہجہ زہر آلود تھا۔ اس نے ردا کے معصوم چہرے کو گھورا اور اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر پیچھے کی طرف دھکیلا۔ ردا کی سسکی نکل گئی، مگر آریان کے دل میں کوئی رحم نہیں آیا۔ اس نے بیڈ پر جھکتے ہوئے ردا کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور اس کے کان کے قریب خررا کر بولا کہ اس نکاح کو اپنی خوش نصیبی مت سمجھنا، تم اس گھر میں میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکو گی۔ ابھی تو تم ٹھیک سے جوان بھی نہیں ہوئی اور میرے وارث کا خواب دیکھ بیٹھی ہو۔ ردا نے تڑپ کر اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا، مگر آریان کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ اس نے ردا کے دوپٹے کو نوچ کر دور پھینکا اور اس کے سفید وجود پر اپنی بھاری انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے یہ احساس دلایا کہ اب وہ اس کے شکنجے میں ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ آریان نے جب اپنی گرفت ڈھیلی کی تو ردا ہانپتی ہوئی بیڈ کی طرف سمٹ گئی۔ اس کی آنکھیں خوف اور آنسوؤں سے لبالب بھری تھیں۔ آریان نے میز پر رکھا ہوا پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کیا اور پھر ایک خالی نظر کمرے میں بکھرے ہوئے سرخ پھولوں پر ڈالی جو اسے چڑھا رہے تھے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں سینے سے لگا کر محبت کے گیت سناؤں گا؟ وہ ایک وحشیانہ ہنسی ہنسا اور ردا کی کلائی پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے بیڈ کے بیچ میں کھینچ لایا۔ ردا کا بھاری لہنگا فرش سے ٹکرا کر رگڑ کھا رہا تھا اور ایک عجیب سی آواز پیدا کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آریان کے مضبوط سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ پلیز آریان صاحب، مجھے چھوڑ دیں، میں ابھی بہت ڈری ہوئی ہوں۔ ردا کی آواز ہچکیوں میں دب رہی تھی۔ آریان نے اس کی دونوں کلائیاں ایک ہی ہاتھ میں جکڑ کر اس کے سر کے اوپر مسلوب کر دی اور اپنا پورا وزن اس کے نازک وجود پر ڈال دیا۔ خوف کا مزہ ہی الگ ہے ردا، اور تم جیسی کچی کلیوں کو مسلنے کا شوق مجھے پرانا ہے۔ اس کی گرم سانسیں ردا کے گالوں کو جھلسا رہی تھیں۔ اس نے اپنی دوسری مٹھی میں ردا کے گلے میں موجود بھاری ہار کو جکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے توڑا، جس سے موتی پورے فرش پر بکھر گئے۔ ردا کی چیخ نکل گئی جب آریان نے اس کی گردن کی پوروں پر اپنے لب سختی سے جمائے اور اسے اپنی ملکیت کا وہ نشان بنایا جو شاید زندگی بھر مٹنے والا نہیں تھا۔ اس رات حویلی کا کمرہ ردا کی بے بس سسکیوں اور آریان کے بے رحم جنون کا گواہ بن رہا تھا، جہاں وہ اسے یہ یقین دلا رہا تھا کہ اس کی نادانی اور بچپنا اب آریان کے تسلط کی بھیٹ چڑھ چکا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی کمرے کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آئی تو ردا کی آنکھ ایک شدید درد اور بوجھل پن کے احساس سے کھلی۔ اس کا پورا وجود آریان کے گزشتہ رات کے جنون کی گواہی دے رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے بکھرے ہوئے بالوں اور پھٹے ہوئے دوپٹے کو سنبھالنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور آریان تولیے سے بال خشک کرتا ہوا باہر نکلا۔ اسے دیکھ کر ردا نے فوراً اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ لی، مگر آریان کے چہرے پر ذرا برابر شرمندگی نہیں تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگاتے ہوئے ردا کو تضحیک آمیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ اٹھو، اب اس طرح مت چھپو، جو دیکھنا تھا وہ دیکھ چکا ہوں۔ آریان کا لہجہ سپاٹ تھا اور ردا کے دل کو چھنی کر گیا۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور آریان کی والدہ پاشا بیگم کی آواز آئی، آریان بیٹا، ناشتہ تیار ہے، ردا سے کہو جلدی سے غسل کر کے نیچے آ جائے، دیر ہو رہی ہے۔ غسل کا نام سنتے ہی ردا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ آریان بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر ردا کے کان میں اتنی اونچی آواز میں بولا،
کہ باہر کھڑی اس کی ماں بھی سن سکے۔ سنا تم نے؟ میری ماں تمہیں غسل کا کہہ رہی ہے، یا پھر انہیں بتا دوں کہ تم ابھی اتنی چھوٹی ہو کہ تمہیں پاکیزگی کے طریقے بھی میں نے ہی سکھانے ہیں۔ رضا نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ وہ خاموش ہو جائے، مگر آریان نے اسے جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتارا۔ جاؤ اور جلدی فارغ ہو کر نیچے آؤ، میں سب کے سامنے تمہاری اس معصومیت کا تماشا بنتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رضا کانپتے قدموں کے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھی، جبکہ پیچھے آریان کی فاتحانہ ہنسی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ رضا باتھ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، جہاں اس کی سفید گردن اور کندھوں پر نیلے نشانات آریان کی صفاکی کی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ اپنی اس بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مگر ابھی اس نے شاور کھولا ہی تھا کہ باتھ روم کا لاک ہوا دروازہ کسی چابی سے کھلا اور آریان فاتحانہ انداز میں اندر داخل ہوا۔ رضا بری طرح ہڑبڑا گئی اور خود کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نہا رہی ہوں، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ آریان نے شرٹ کے بازو اوپر چڑھائے اور ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ اس کی نظریں رضا کے گیلے وجود پر جمی تھیں۔ دروازہ بند کرنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اس گھر میں میری اجازت کے بغیر کوئی پردہ نہیں ہو سکتا۔ آریان نے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اسے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ پانی کی بوندیں ان دونوں کے وجود کو بھگو رہی تھیں، مگر آریان کی آنکھوں میں غصے اور تپش کا ایک الگ ہی طوفان تھا۔ اس نے رضا کے صابن سے لرزتے ہاتھوں کو جھٹکا اور اس کے چہرے پر جھک کر غرا اٹھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ غسل کرنے سے میرے لمس کے نشان مٹ جائیں گے؟ جتنا چاہو خود کو رگڑ لو، تمہارے وجود کے ایک ایک پور پر اب میرا نام لکھا جا چکا ہے۔ رضا نے مزاحمت کرنی چاہی، مگر آریان نے اسے شاور کی دیوار سے کھینچ دیا اور اس کی سسکیوں کو اپنے بے رحم بوسوں میں دبا لیا۔ وہ اسے یہ جتانا چاہتا تھا کہ نہ صرف کمرہ بلکہ اس گھر کا ہر گوشہ اور رضا کی تنہائی بھی اب آریان کی جاگیر ہے۔ رضا جب باتھ روم سے نکلی تو اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ گیلے بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہائی نیک پہن کر ان نشانات کو چھپا لے، مگر آریان نے پہلے ہی اس کا الماری سے نکالا ہوا لباس بدل کر ایک گہرے گلے والے ریشمی سوٹ بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ یہی پہن کر نیچے چلو گی تم؟ مجھے چھپانے والی عورتیں پسند نہیں، آریان نے گھڑی باندھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ رضا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، مگر احتجاج کی جرأت نہ پا کر وہی لباس پہن لیا۔ جب وہ نیچے ڈائننگ ہال میں پہنچی تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ پاشا بیگم نے جیسے ہی رضا کی گردن پر آریان کے جنون کے گہرے نشان دیکھے، ان کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ رضا بیٹی، یہاں آریان کے برابر میں بیٹھو۔ انہوں نے اشارہ کیا تو رضا بوجھل قدموں سے آ کر بیٹھ گئی۔ آریان نے نہایت ہی اطمینان سے ناشتہ شروع کیا اور سب کے سامنے اپنا ہاتھ رضا کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کی انگلیاں جان بوجھ کر ان نشانات کے گرد گھوم رہی تھیں۔ آج ہماری رضا کچھ زیادہ ہی تھکی ہوئی لگ رہی ہے امی، شاید اسے اس گھر کی آب و ہوا راس آنے میں وقت لگے گا۔ آریان نے طنزیہ نظروں سے رضا کو دیکھا، جس کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ میز پر موجود دیگر خواتین نے بھی دبی دبی ہنسی کے ساتھ رضا کا جائزہ لیا، جیسے وہ کوئی جیتی ہوئی ٹرافی ہو۔ رضا کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، مگر آریان نے میز کے نیچے اس کا پاؤں اپنے بوٹ تلے دبا کر اسے ہلنے تک کا موقع نہ دیا۔ وہ اسے سب کے سامنے اپنی فتح کا تماشا بنا کر اس کی معصومیت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ ناشتہ ختم ہونے ہی والا تھا کہ آریان نے کرسی تھوڑی پیچھے کی اور اپنا رخ رضا کی طرف کر لیا، جو مسلسل نظریں جھکائے اپنی پلیٹ میں کانٹا چلا رہی تھی۔ آریان کی ماں اور حویلی کی دوسری خواتین ابھی وہیں موجود تھیں اور آپس میں باتوں میں مصروف تھیں، مگر آریان کی پوری توجہ رضا کے ساکت وجود پر تھی۔ اس نے اچانک اپنا بازو رضا کی کرسی کی پشت پر پھیلایا اور اس کے بالکل قریب جھک گیا۔ رضا اس کی اس اچانک قریب آنے پر سہم گئی۔ اس کا سانس رکنے لگا جب آریان نے اس کے کان کے پاس اپنے لب لائے۔ ناشتہ کر لو رضا، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنا تم نے کل رات مجھے تھکایا ہے اس کا بدلہ میں نے آج دوپہر کو ہی لینا ہے۔ آریان کی آواز اگرچہ دھیمی تھی، مگر اس میں موجود بے باکی نے رضا کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا۔
رضا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گرا، جس کی آواز پر پاشا بیگم نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا رضا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آریان نے رضا کے کان کے قریب سے ہٹ کر نہایت ہی اطمینان سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور رضا کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے بولا، کچھ نہیں امی، بس اپنی دلہن کو بتا رہا تھا کہ آج ہم کہیں باہر نہیں جائیں گے، اسے کمرے میں میرے ساتھ ہی رہنا ہے، اسے ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ آریان کی اس کھلی سرگوشی اور سب کے سامنے دی گئی دھمکی نے رضا کے پورے وجود میں آگ لگا دی۔ وہ شرم اور خوف کے مارے دوہری ہو رہی تھی، جبکہ آریان فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھ کر اپنی کافی کا آخری گھونٹ بھر رہا تھا۔ آریان کے آفس جانے کے بعد رضا نے تھوڑا سکون محسوس کیا، مگر حویلی کی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اوپر کمرے میں آئی تاکہ بکھری ہوئی چیزیں سمیٹ سکے۔ ابھی وہ آریان کی میز صاف کر ہی رہی تھی کہ اس کی نظر ایک انتہائی نفیس اور قدیم نظر آنے والے کرسٹل گلوب پر پڑی، جو آریان کے لیے اس کے دادا کی آخری نشانی اور بے حد قیمتی چیز تھی۔ رضا نے نادانی میں اسے اٹھا کر دیکھنا چاہا، مگر لرزتے ہاتھوں اور نقاہت کی وجہ سے وہ وزنی گلوب اس کی گرفت سے پھسل کر فرش پر جا گرا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ وہ قیمتی کرسٹل ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ کر پورے کمرے میں بکھر گیا۔ رضا کا رنگ فک پڑ گیا۔ وہ ابھی نیچے بیٹھ کر ان ٹکڑوں کو سمیٹنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔ آریان اپنی کوئی فائل بھول گیا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ ایک وحشیانہ دھاڑ کے ساتھ رضا کی طرف بڑھا۔ اس نے رضا کو بالوں سے پکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں فرش سے اٹھایا اور کمرے کی دیوار کے ساتھ زور سے دے مارا۔ رضا کی کمر دیوار سے ٹکرائی تو اس کے منہ سے دردناک چیخ نکل گئی۔ آریان نے اپنے دونوں ہاتھ رضا کے چہرے کے گرد دیوار پر جما کر اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور سانسیں رضا کے چہرے پر آگ کی طرح برس رہی تھیں۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اس گھر کی مالکن بن گئی ہو؟ آریان نے غرا کر پوچھا اور اپنا ایک ہاتھ رضا کی نازک گردن پر رکھ کر اسے دبایا۔ رضا کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آریان کی مضبوط کلائی کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ آریان صاحب پلیز، غلطی سے ہوا، معاف کر دیں، رضا نے روتے ہوئے التجا کی، مگر آریان کی آنکھوں میں رحم کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے رضا کے چہرے کے قریب جھک کر اس کے چپڑے کو اس قدر سختی سے کھینچا کہ رضا کی اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ غلطی کی سزا بھگتنی پڑتی ہے رضا، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تم اس کمرے سے تب تک باہر نہیں نکلو گی جب تک میں تمہارا غرور خاک میں نہ ملا دوں۔ آریان نے اسے مزید دیوار میں بھینچتے ہوئے اس کے ماتھے سے اپنی پیشانی ٹکائی۔ اس کا غصہ اب ایک تاریک جنون میں بدل رہا تھا، جو رضا کے وجود کو پگھلانے کے لیے کافی تھا۔ کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد آریان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، مگر رضا کے لیے اس کے دل میں پیدا ہونے والی عجیب سی بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا، مگر اس کا ذہن بار بار کمرے میں قید اس لڑکی کی طرف جا رہا تھا، جس کے چہرے پر خوف کے باوجود ایک عجیب سی معصومیت اور کشش تھی۔ وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رضا صوفے کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف گرا ہوا تھا اور وہ کھلی کھڑکی سے آنے والی دھوپ اس کے سفید مرمری وجود پر پڑ کر اسے مزید نکھار رہی تھی۔ آریان کی نظریں رضا کے لرزتے ہوئے کندھوں اور اس کے سفید گردن پر جم گئیں، جہاں اس کے اپنے ہی دیے ہوئے نشان اب گہرے ہو چکے تھے۔ آریان خاموشی سے اس کے قریب آیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ رضا نے جیسے ہی اس کی موجودگی محسوس کی، وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور اپنے بکھرے بالوں سے خود کو ڈھانپنے لگی۔ آریان نے کوئی غصہ نہیں کیا، بلکہ اس بار اس کی نظروں میں ایک گہری پیاس اور تڑپ تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر رضا کے گال پر پڑے آنسو کو اپنی انگلی سے صاف کیا۔ رضا اس کے اس اچانک بدلے ہوئے لمس پر ساکت رہ گئی۔ رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے سزا بھی نہیں دی۔ آریان کی آواز اب سخت نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی کھنک تھی۔ اس نے رضا کے بالوں کی ایک لٹ کو انگلی پر لپیٹا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ رضا کا سانس رک گیا جب آریان نے اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ اس کا مضبوط وجود رضا کے نازک بدن سے ٹکرایا تو رضا کو لگا وہ پگھل جائے گی۔ تم اتنی معصوم کیوں ہو رضا؟
تمہارا یہ روپ مجھے خود پر قابو پانے نہیں دیتا۔ آریان نے پہلی بار ردا کے وجود کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ اس نے ردا کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے خود سے اس طرح بھینچ لیا کہ ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو گئیں۔ ردا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب غصہ نہیں بلکہ ایک ایسا اعتراف تھا جسے آریان زبان سے کہنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر اس کا لمس بتا رہا تھا کہ وہ اس 18 سالہ لڑکی کے سحر میں بری طرح گرفتار ہو چکا ہے۔ آریان جب کمرے میں داخل ہوا تو ردا آئینے کے سامنے کھڑی اپنی برا کی ہک بند کرنے کی تگ و دو میں مصروف تھی۔ اس کے گورے چھٹے وجود پر کالی انر کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آریان وہیں دروازے پر ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کی نظریں ردا کی کمر کے نشیب و فراز پر جمی تھی جو اس وقت پانی کی بوندوں سے بھیگی ہوئی چمک رہی تھی۔ ردا نے جیسے ہی آئینے میں آریان کا عکس دیکھا اس کے ہاتھ رک گئے اور وہ بری طرح ہڑبڑا کر خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ آریان نے بھاری قدموں سے چلتے ہوئے اس کے قریب آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشیانہ تپش رقص کر رہی تھی۔ ارے، میں نے تو تمہیں اب صرف ایک چھوٹی سی بچی سمجھا ہوا تھا، مگر تمہاری یہ دھڑکنیں تو اب جوان ہو چکی ہیں۔ آریان نے اس کے بالکل قریب آ کر اس کے گیلے بالوں کو پیچھے ہٹایا اور اس کے کان کے پاس اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ رضا کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ اپنے سینے پر کراس کی صورت میں رکھ لیے تاکہ خود کو ڈھانپ سکے۔ آریان نے ایک زوردار جھٹکے سے اس کے ہاتھ اٹھائے اور اس کی ہک کھول کر اندر کو دور اچھال دیا۔ اس کے ہاتھ رتا کے نازک وجود پر شکاری کی طرح پھیل گئے تھے۔ رتا کی سسکی نکل گئی جب آریان نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر پٹکا اور خود اس کے اوپر ایک دیو کی طرح جھک گیا۔ آج تم نے مجھ سے دور جانا ہے، ناممکن ہے۔ تمہاری یہ بےتابی مجھے پاگل کر رہی ہے۔ آریان نے کمرے کے تمام پردے گرا دیے تاکہ باہر کی روشنی بھی ان کے درمیان حائل نہ ہو سکے۔ وہ ردا کی سسکیوں اور التجاؤں کو اپنے لبوں میں دباتا رہا۔ اس کا لمس اب پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور بے باک تھا۔ وہ پوری وارفدگی سے ردا کے وجود کو مسل رہا تھا جبکہ ردا اس کے جنون کے سامنے مکمل طور پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ اگلی صبح حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ آریان نے ردا پر اپنی ملکیت کے حقوق پہلے سے کہیں زیادہ سخت کر دیے تھے۔ وہ ردا کو ذرا سا بھی خود سے دور نہیں دیکھنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ردا کی الماری سے تمام وہ کپڑے نکلوا کر جلا دیے جو ذرا بھی ڈھیلے یا پردے والے تھے۔ آج سے تم صرف وہ پہنو گی جو میں پسند کروں گا، آریان نے ردا کو ایک تنگ اور باریک ریشمی لباس تھماتے ہوئے کہا جو اس کے جسم کے ہر خم کو نمایاں کر رہا تھا۔ ردا نے جب وہ لباس پہن کر آئینے میں دیکھا تو اسے خود سے شرم آنے لگی، مگر آریان پیچھے سے آیا اور اس کی کمر پر اپنے ہاتھ جما کر اسے آئینے میں اپنے ساتھ دکھانے لگا۔ دیکھو، تم اس میں اتنی پرکشش لگ رہی ہو، اب تم کالج نہیں جاؤ گی، تمہاری دنیا صرف اس کمرے سے اور مجھ تک محدود رہے گی۔ آریان نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے ایک نیا نشان ضبط کر دیا۔ ردا نے احتجاج کرنا چاہا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے، مگر آریان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ اس نے ردا کو اٹھا کر صوفے پر بٹھایا اور اس کے پاؤں میں چاندی کی وہ بھاری پازیب پہنائی جو اس کی قید کی نئی زنجیر تھی۔ ردا کو احساس ہو رہا تھا کہ آریان نے اسے ایک جیتی جاگتی ہوئی جاگیر کی طرح برت رہا ہے، جہاں اسے بولنے کی نہیں بلکہ صرف آریان کے اشاروں پر پگھلنے کی اجازت تھی۔ آریان کی یہ سختی تب ایک نئے موڑ پر آئی جب اس نے ردا کو کالج جانے سے مکمل روک کر اسے گھر میں قید کر لیا۔ ردا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ باہر کی کھلی ہوا میں سانس لے، مگر آریان کا جنون اسے کسی سائے کی طرح گھیرے ہوئے تھا۔ ایک شام جب آریان آفس سے لوٹا تو اس نے دیکھا کہ ردا کھڑکی کے پاس اداس کھڑی ہے۔ اس نے خاموشی سے پیچھے آ کر اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اگر تم کالج جانے کی ضد چھوڑ دو تو میں تمہیں وہ سب دوں گا جس کا تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، آریان نے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا۔ ردا نے مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے صرف عزت اور تھوڑی سی آزادی چاہیے آریان صاحب۔ آریان کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑی۔ اس نے ردا کو بستر پر گرایا اور اس کے چہرے کے قریب جھک کر ہررا کر بولا، آزادی؟ میری باہوں سے زیادہ تمہیں کہاں آزادی ملے گی؟ اس نے ردا کے ہاتھوں کو بیڈ کی پشت سے باندھ دیا اور اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے لگا۔ وہ اسے یہ جتانا چاہتا تھا کہ ردا کی ہر سانس اب آریان کی مرہون منت ہے۔ ردا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر آریان اس وقت کسی بھی جذبات سے عاری صرف اپنے ادھورے جنون کی تکمیل میں مصروف تھا۔
اس نے ردا کے کپڑوں کو بے دردی سے چاک کیا اور اس کی نازک بدن پر اپنے دانتوں کے نشان چھوڑتے ہوئے اسے یہ باور کروایا کہ وہ اب ایک قیدی ہے جس کا کوئی حال یا مستقبل آریان کے بغیر نہیں ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب ردا نڈھال ہو کر سو گئی، آریان دیر تک اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس بچی سے کتنی شدت سے جڑ چکا ہے۔ اگلے دن حویلی میں ایک بڑی تقریب تھی جہاں آریان کو اپنے کاروباری شراکت داروں کے ساتھ ردا کو متعارف کروانا تھا۔ اس نے ردا کے لیے ایک سرخ اور سیاہ کام والا لہنگا منگوایا جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا، مگر اس کا گلا اتنا گہرا تھا کہ ردا کے سینے پر موجود آریان کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ آریان صاحب، میں یہ سب کے سامنے کیسے پہنوں گی؟ سب کیا کہیں گے؟ ردا نے روتے ہوئے التجا کی۔ آریان نے اس کے آنسو صاف کیا اور اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ سب وہی کہیں گے جو میں سننا چاہتا ہوں، کہ تم آریان پاشا کی وہ ملکیت ہو جس پر کسی اور کی نظر ڈالنے کی جرت بھی نہیں ہو سکتی۔ اس نے ردا کو ایک بیش قیمت ہیرے کا سیٹ پہنایا اور اسے نیچے ہال میں لے آیا۔ تقریب میں جب کسی ایک مہمان نے ردا کو تھوڑی زیادہ دیر تک گھورا تو آریان کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے وہیں سب کے سامنے ردا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے بھینچ لیا اور اس مہمان کی آنکھوں میں دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، میری چیزوں کی نمائش صرف میرے لیے ہوتی ہے، اسے دیکھنے کا حق صرف مجھے ہے۔ اس کے بعد وہ ردا کو گھسیٹتا ہوا اوپر لے گیا اور بقیہ رات اسے اس جرم کی سزا دی کہ اس نے کسی دوسرے کی نظر خود پر کیوں پڑنے دی۔ ان 15 دنوں کے سفر نے ردا کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اب ایک ایسی عورت بن چکی تھی جو صرف آریان کے لمس پر زندہ تھی۔ آریان نے اب ردا کو اپنے ہاتھوں سے نہلانے اور تیار کرنے کا معمول بنا لیا تھا۔ ایک دوپہر جب ردا باتھ روم میں شاور کے نیچے کھڑی تھی، آریان وہاں داخل ہوا اور اسے دیوار سے لگا لیا۔ تمہیں پتہ ہے، تمہاری یہ خاموشی مجھے اور بھی زیادہ بے چین کرتی ہے۔ اس نے شاور کا گرم پانی ان دونوں پر کھول دیا۔ ردا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اسے اب اس قید کی عادت ہو چکی تھی۔ آریان نے اس کے گیلے وجود کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں بھرا اور اسے وہیں شاور کے نیچے وہ سکون دیا جس کی تلاش میں وہ دونوں بھٹک رہے تھے۔ اس نے ردا کے وجود کے ایک ایک کونے کو اپنے نام کیا اور اسے یہ احساس دلایا کہ ان کے درمیان کا یہ جسمانی رشتہ اب روح کے بندھن میں بندھ رہا ہے اور بدل رہا ہے، چاہے وہ زبردستی ہی کیوں نہ ہو۔ ردا کی سسکیوں میں اب درد کم اور ایک عجیب سی سپردگی زیادہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آریان کی یہ وحشت ہی اب اس کی زندگی کا کل سرمایہ ہے اور آریان اسے کبھی بھی خود سے جدا ہونے کی مہلت نہیں دے گا۔ ردا کی خاموشی اور اس کی ڈھلتی رنگت نے آخر کار آریان کے اندر کے مرد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جو اسے صرف ایک کھلونا سمجھتا تھا، اب اس کی پلکوں پر ٹھہرے آنسوؤں کو اور اس سے بھی ڈرنے لگا تھا۔ 20ویں سین کے آغاز میں ہی جب آریان رات کے اندھیرے میں کمرے میں داخل ہوا تو ردا کے بیڈ کے ایک کونے میں سہمے ہوئے دیکھ کر بیٹھا۔ اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے خاموشی سے اپنے باہوں کے حصار میں لیا اسے اور اس کے سر کو اپنے چوڑے سینے پر ٹکاتے ہوئے نہایت گداس لہجے میں سرگوشی کی کہ تم میری قیدی نہیں رہی ردا، تم میری وہ کمزوری ہو جسے میں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ اس رات آریان نے پہلی بار اسے ڈرا کر نہیں بلکہ اپنی محبت کی تپش سے پگھلا کر اپنا بنایا۔ ردا کے ذہن میں ابھی یہ سوال گردش کر ہی رہا تھا کہ کیا یہ زبردستی ہے یا محبت، کہ اگلے ہی دن اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور اسے شدید نکاہت محسوس ہونے لگی۔ آریان جو اسے نادان سمجھتا تھا، اس کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر بوکھلا گیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ ردا کو ماہواری پیریڈز کے کڑے ایام کا سامنا ہے تو اس کا رویہ بالکل بدل گیا۔ اس نے ردا کو اپنے ہاتھوں سے نرم بستر پر لٹایا اور گرم پٹیوں سے اس کے پیٹ کی ٹکور کرنے لگا۔ ردا حیرت سے اپنے اس سنگ دل شوہر کو دیکھ رہی تھی جو اب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے پیر دبا رہا تھا۔ آریان نے اسے اپنی گود میں بھر کر وہ سکون دیا جو اسے اپنی ماں کی آغوش میں بھی نہیں ملا تھا۔ ان ایام میں آریان نے ردا کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دیا۔ وہ آفس کا سارا کام لیپ ٹاپ پر گھر بیٹھے ہی کرتا تاکہ ردا کے ہر اشارے کو سمجھ سکے۔ ایک دوپہر جب ردا نے معصومیت سے اپنی تنگ قمیص کی شکایت کی تو آریان کی نظریں اس کے ابھرتے ہوئے وجود پر جم گئیں۔ اس نے تپتی ہوئی نظر سے ردا کو دیکھا اور اسے اپنے قریب کھینچ کر اس کے ہونٹوں کے بالکل قریب سرگوشی کی کہ یہ قمیص تنگ نہیں ہے ردا، تمہارا وجود اب میری محبت کی گواہی دے رہا ہے۔
اس نے ردا کے گیلے بالوں سے لٹے ہٹا کر اس کی گردن کے پچھلے حصے پر اپنے لبوں سے وہ تپش چھوڑی کہ ردا کا پورا بدن کانپ اٹھا۔ آریان نے اسے اپنی گود میں بٹھا کر چھوٹی چھوٹی لقمے توڑ کر اسے کھانا کھلایا اور ہر لقمے کے ساتھ اسے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ ردا کو پہلی بار احساس ہوا کہ آریان کی یہ شدت دراصل اس کی والہانہ محبت کا ایک ہی روپ ہے۔ 25ویں سین کے اختتام تک ان کے درمیان کی دیواریں مکمل طور پر گر چکی تھیں۔ آریان نے کمرے کی لائٹ بند کر کے اسے اپنی آغوش میں ایسے بھینچ لیا جیسے وہ کوئی قیمتی ہیرا ہو۔ وہ پوری رات ردا کی دھڑکنوں پر سر رکھ کر اسے اپنی سانسوں کا حصہ بناتا رہا، اور ردا نے بھی پہلی بار خود کو مکمل طور پر اپنے اس بے باک شوہر کے حوالے کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ اب اس کی دنیا اسی مرد کے گرد گھومتی ہے۔ حویلی کی پرسکون فضاؤں میں ابھی ردا نے سکھ کا سانس لینا شروع ہی کیا تھا کہ ایک ایسی ہولناک حقیقت اس کے سامنے آنے والی تھی جس نے اس کی روح تک کو لرزا دینا تھا۔ آریان کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اور ردا پہلی بار اس کی غیر موجودگی میں حویلی کے اس ممنوعہ حصے کی طرف نکل آئی جہاں جانے سے اسے سختی سے روکا گیا تھا۔ حویلی کی پرانی راہداری کے آخر میں ایک بھاری لکڑی کا دروازہ تھا جس پر زنگ آلود تالے پڑے تھے، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ وہ دروازہ آج اد کھلا تھا۔ ردا نے تجسس کے مارے اندر قدم رکھا تو وہاں کی بو اور گرد و غبار نے اس کا استقبال کیا۔ وہ ایک پرانا اسٹور روم معلوم ہوتا تھا، مگر وہاں کی دیواروں پر لگی تصویریں دیکھ کر ردا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں اس کی اپنی تصاویر لگی ہوئی تھیں، مگر وہ آج کی نہیں بلکہ اس کے بچپن کی تھیں جب وہ صرف 5 یا 6 سال کی تھی۔ ان تصویروں کے ساتھ آریان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کچھ تحریریں بھی تھیں جن میں انتقام اور وارث کا سودا جیسے الفاظ واضح طور پر لکھے ہوئے تھے۔ ردا کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ کیا یہ شادی محض اتفاق نہیں تھی؟ کیا آریان نے اسے بچپن سے ہی اپنے کسی گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے منتخب کر رکھا تھا؟ ابھی وہ ان کاغذات کو پڑھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا اور آریان کی سرد آواز گونجی، میں نے منع کیا تھا ردا کہ یہاں مت آنا۔ ردا نے مڑ کر دیکھا تو سامنے آریان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی وحشت لوٹ آئی تھی۔ اس نے وحشیانہ جھپٹے کے ساتھ ردا کے ہاتھ سے وہ کاغذات چھینے اور اسے دیوار سے لگاتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب اپنا جبڑا بھینچ کر ہررا اٹھا، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں نے تم سے محبت کی ہے؟ تم صرف اس قرض کی قسط ہو جو تمہارے باپ نے مجھ سے لیا تھا۔ میں نے تمہیں بچپن سے اس دن کے لیے پالا تھا کہ تم جوان ہو اور میں تمہارے ذریعے اپنا بدلہ پورا کر سکوں۔ ردا کی سسکی نکل گئی، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آریان نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور کمرے کے بیچوں بیچ پڑے ایک قدیم صندوق پر پٹک دیا۔ اب دیکھو وہ حقیقت جو میں نے تم سے چھپائی تھی۔ اس نے صندوق کھولا تو اندر ردا کی ماں کا وہ خون آلود جوڑا تھا جو اس کے قتل کی رات کا تھا۔ ردا کی چیخیں کمرے میں گونجنے لگیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس شخص کی باہوں میں سکون تلاش کر رہی تھی وہی اس کی بربادی کا اصل معمار تھا۔ آریان نے اسے وہاں سے اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر پھینک دیا۔ اس بار اس کا لمس محبت کا نہیں بلکہ سراسر انتقام اور حاکمیت کا تھا۔ اس نے ردا کے کپڑوں کو بے دردی سے نوچ ڈالا اور اس کے لرزتے ہوئے وجود پر اپنی طاقت جتاتے ہوئے اسے یہ باور کروایا کہ وہ صرف ایک وارث پیدا کرنے والی مشین ہے۔ رو ردا، تمہارے یہ آنسو ہی میری جیت ہے۔ میں نے تمہیں پیاسا رکھا تاکہ تم میرے پاس آؤ، اور اب میں تمہیں تڑپاؤں گا۔ آریان نے اس کی گردن پر دانتوں سے اتنی زور سے کاٹا کہ خون رسنے لگا۔ ردا کی مزاحمت دم توڑ چکی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی دلدل میں دھنس رہی ہے۔ آریان نے پوری رات اسے اپنے غصے اور جنون کا نشانہ بنایا۔ وہ اسے یہ جتانا چاہتا تھا کہ محبت کا ناٹک صرف اسے اس مقام تک لانے کے لیے تھا جہاں وہ اسے جیتے جی مار سکے۔ صبح جب ردا کی آنکھ کھلی تو وہ فرش پر نڈھال پڑی تھی اور آریان کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے مڑ کر ردا کو دیکھا اور ایک ایسی بات کہی جس نے ردا کے ہوش اڑا دیے، تمہارے اندر اب میرا وہ وارث پل رہا ہے جس کا وعدہ میں نے اپنے مرتے ہوئے باپ سے کیا تھا۔ اب تم یہاں سے کبھی نہیں جا سکو گی، چاہے تم میری جان ہی کیوں نہ لے لو۔ ردا نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور ایک ہولناک احساس نے
اسے گھیر لیا۔ ردا کی دنیا اب ایک ایسے بھیانک موڑ پر کھڑی تھی جہاں ہر راستہ موت کی طرف جاتا محسوس ہوتا تھا۔ آریان کے انکشافات نے اس کے دل کے نازک آہگینے کو کرچی کرچی کر دیا تھا، مگر کہانی میں سسپنس کا ایک اور بڑا دھماکہ ابھی باقی تھا۔ ردا نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ نہ کچھ کھا رہی تھی اور نہ پی رہی تھی۔ اس کی نظریں بس اسی خون آلود جوڑے پر جمی تھیں جو آریان نے اسے دکھایا تھا۔ اسی دوران حویلی میں ایک پراسرار عورت کی آمد ہوئی۔ یہ نمرا تھی، آریان کی وہ پرانی دوست اور واحد انسان جو آریان کے ماضی کے کالے رازوں سے واقف تھی۔ وہ آریان کی غیر موجودگی میں ردا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی جو ردا کے زخموں پر نمک پاشی کرنے آئی تھی۔ نمرا نے قریب آ کر اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو چھوا اور نہایت آہستہ سے اس کے کان میں وہ زہر کھولا جس کی ردا نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ آریان تم سے نفرت کرتا ہے، اس لیے یہ سب کر رہا ہے؟ نہیں ردا، حقیقت اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔ وہ جوڑا جو تمہیں دکھایا گیا تھا وہ تمہاری ماں کا نہیں بلکہ آریان کی پہلی بیوی کا ہے، جسے آریان نے خود اسی کمرے میں مارا تھا کیونکہ وہ اسے وارث نہیں دے سکی تھی۔ نمرا کی بات سن کر ردا کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اور وہ تصاویر، وہ آریان کا جنون ہے۔ اس سے کم عمر لڑکیوں کو اپنی قید میں رکھ کر انہیں توڑنے کا مرض ہے۔ تم پہلی نہیں ہو اور نہ ہی آخری ہوگی۔ ردا کا دماغ گھومنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آریان کی کس بات پر یقین کرے اور کس پر نہیں۔ اسی لمحے آریان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ اس نے نمرا کو بالوں سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح ردا کی طرف بڑھا جو خوف سے دیوار میں گھسی جا رہی تھی۔ آریان نے ردا کو بیڈ پر پٹکا اور اس کے اوپر جھک کر غرا اٹھا۔ اس عورت کی باتوں پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم صرف میری ہو اور تمہارے اندر جو پل رہا ہے وہ صرف میرا ہے۔ ردا نے ہمت جمع کی اور آریان کے چہرے پر تھوک دیا۔ آپ ایک قاتل ہیں آریان پاشا۔ آپ نے مجھے صرف اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے استعمال کیا۔ آریان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے ردا کا گلا اس قدر سختی سے دبوچا کہ اس کی زبان باہر نکلنے لگی۔ اگر میں قاتل ہوں تو اب تمہیں بھی مار دوں گا، مگر پہلے تم سے وہ سب چھینوں گا جو تمہیں عزیز ہے۔ اس نے ردا کو اسی بیڈ پر باندھ دیا اور پوری رات اسے اس ذہنی اور جسمانی اذیت سے گزارا کہ ردا کی چیخیں حویلی کی دیواروں میں دم توڑ گئیں۔ صبح سویرے آریان کو ایک فون کال آئی اور اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا۔ ہسپتال سے خبر آئی تھی کہ وہ جس جائیداد کے لیے آریان نے یہ سارا کھیل رچایا تھا وہ ردا کے نہیں بلکہ کسی اور کے نام ہو چکی تھی، اور وہ کوئی اور ردا کا وہ بھائی تھا جسے برسوں پہلے مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ آریان نے پلٹ کر ردا کو دیکھا جو بے ہوشی کی حالت میں بیڈ سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر اب خوف نہیں بلکہ ایک ایسی شیطانی مسکراہٹ تھی جیسے وہ سب جانتی ہو۔ کیا ردا یہ سب پہلے سے جانتی تھی؟ کیا وہ معصوم بچی خود ایک مہرہ بن کر آریان کی زندگی میں آئی تھی تاکہ اسے برباد کر سکے؟ حویلی کا یہ اندھیرا اب اور بھی گہرا ہونے والا تھا کیونکہ اب انتقام کی باری ردا کی تھی۔ آریان کے فون گرنے کی آواز نے کمرے میں طاری موت جیسی خاموشی کو توڑ دیا تھا، مگر اس کے چہرے پر موجود غصہ اب ایک بے لگام وحشت میں بدل چکا تھا۔ اس نے خونخوار نظروں سے بیڈ پر بندھی نڈھال ردا کو دیکھا جس کے بکھرے ہوئے بال اور نیم برہنہ وجود اس کی صفاکی کی گواہی دے رہے تھے۔ آریان نے ایک جھٹکے سے ردا کی کلائیوں سے بندھی رسیوں کو کھولا اور اسے بالوں سے جکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تمہارا بھائی زندہ ہے؟ یہ چال تم نے میرے ساتھ چلی تھی؟ اس نے گھرا کر پوچھا اور ردا کے چہرے کو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے کر اس قدر بھینچا کہ ردا کی سسکی نکل گئی۔ ردا نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے آریان کو دیکھا اور کراہتے ہوئے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ آریان کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ردا کو بیڈ پر پٹکا اور خود اس کے اوپر دیوانہ وار جھک گیا۔ اگر جائیداد میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو اس کا ازالہ تم اپنے وجود سے کرو گی۔ اب میں تمہیں وہ زخم دوں گا جو روح تک کو چھنی کر دیں گے۔ آریان نے ردا کے بچے کچے لباس کو ایک ہی جھٹکے میں تار تار کر دیا اور اس کے سفید وجود پر کسی بھوکے درندے کی طرح ٹوٹ پڑا۔
اس کی انگلیاں ردا کے گوشت میں پیوست ہو رہی تھیں اور اس کے لب ردا کی گردن اور سینے پر کسی گرم لوہے کی طرح چھپ رہے تھے۔ وہ ردا کی ہر چیخ اور ہر سسکی کو اپنی وحشیانہ بوسوں میں جذب کر رہا تھا۔ کمرے کی فضا ان کی بھاری ہوتی سانسوں اور آریان کی بے رحم لمس سے تپنے لگی تھی۔ آریان نے ردا کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر ایک ہاتھ سے جکڑ لیا اور اس کے کان کے قریب اپنی گرم اور خودسیلی سانسیں چھوڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ تمہارا بھائی آئے یا پوری دنیا، تم اس کمرے میں اب صرف میری لاش پر سے گزر کر ہی جا سکو گی۔ تمہارے وجود کا ایک ایک قطرہ اب میرے نام کی مہر لگوا چکا ہے۔ اس نے ردا کے پیٹ پر اپنے دانتوں کا گہرا نشان چھوڑا جہاں اس کا وارث پل رہا تھا۔ ردا کا پورا بدن آریان کی اس شدت پر لرز رہا تھا۔ وہ اسے درد دے رہا تھا یا لذت، یہ تمیز مٹتی ہی جا رہی تھی۔ آریان نے تمام حدیں پار کرتے ہوئے ردا کو اپنے حصار میں اس قدر سختی سے بھینچ لیا کہ ردا کا دم گھٹنے لگا۔ وہ پوری قوت سے اس کے وجود کو مسل رہا تھا، جیسے اسے اپنے اندر ہی جذب کر لینا چاہتا ہو۔ رات کا اندھیرا ان کے درمیان ہونے والی اس خونی اور رومانوی کھیل کا واحد گواہ تھا، جہاں آریان اپنی شکست کا بدلہ ردا کے نازک وجود کو پگھلا کر لے رہا تھا۔ اگلی صبح حویلی کے در و دیوار ابھی آریان کے پچھلی رات کے جنون کی گواہی دے رہے تھے کہ ردا کی آنکھ ایک عجیب سی وحشت زدہ خاموشی سے کھلی۔ وہ ابھی تک بیڈ سے لگی نٹھال پڑی تھی، اس کا پورا وجود نیلا پڑ چکا تھا اور حرکت کرنا بھی محال تھا۔ آریان کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا اور اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں جیسے رات کی آگ ابھی تک ٹھنڈی نہ ہوئی ہو۔ تمہارا بھائی آج حویلی آ رہا ہے، مگر وہ یہاں سے تمہیں نہیں بلکہ تمہاری اس ذلت کو لے کر جائے گا جو میں نے تمہارے وجود پر لکھی ہے۔ آریان نے سرد لہجے میں کہا اور ردا کے قریب آ کر اس کے گیلے بالوں میں مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے اوپر اٹھایا۔ ردا کی سسکی نکل گئی، مگر اس نے آریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسی مسکراہٹ دی جو آریان کو اندر تک جلا گئی۔ وہ آ رہا ہے آریان پاشا، اور وہ آپ سے وہ سب چھین لے گا جس پر آپ کو ناز ہے۔ ردا کی آواز میں پہلی بار ایک عجیب سی طاقت تھی۔ آریان نے غصے میں اسے واپس بیڈ پر پٹکا اور اس کے اوپر جھک کر اپنے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اسے خاموش کروانا چاہتا تھا، مگر اس کا لمس اب صرف نفرت کا نہیں بلکہ ایک ہارے ہوئے جواہری کی آخری کوشش تھی۔ آریان نے ردا کو اسی حالت میں چھوڑ کر کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کیا اور نیچے ہال کی طرف بڑھا جہاں ردا کا بھائی حمزہ اپنی مسلح محافظوں کے ساتھ داخل ہو چکا تھا۔ آریان پاشا، میری بہن کہاں ہے؟ حمزہ کی آواز حویلی کے در و دیوار کو ہلا رہی تھی۔ آریان نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر ایک کہکا لگایا، تمہاری بہن اب صرف میری جاگیر ہے حمزہ۔ وہ اس کمرے میں ہے جہاں کی ہوا بھی اب میرے نام کی مہر لگاتی ہے۔ حمزہ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے آریان کے جبڑے پر ایک بھرپور مکہ مارا اور اوپر کی طرف بھاگا۔ آریان زمین پر گرا، مگر اس نے حمزہ کا پاؤں پکڑ کر اسے نیچے گرایا اور دونوں کے درمیان ایک خونی جنگ شروع ہو گئی۔ اوپر کمرے میں ردا نے ہمت جمع کی اور سائے ٹیبل پر رکھا لیمپ فرش پر دے مارا اور اس کی کرچیوں سے اپنی رسیوں کو کاٹنے لگی۔ اس کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا، مگر اسے آج آزاد ہونا تھا۔ جیسے ہی ردا نے دروازے کے پاس پہنچ کر اسے اندر سے کھولنے کی کوشش کی، اسے باہر آریان کی چیخ سنائی دی، وہ میری ہے حمزہ، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، تم اسے مجھ سے جدا نہیں کر سکتے۔ ردا کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ کیا وہ واقعی اس درندے کے بچے کو دنیا میں لانا چاہتی تھی؟ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا اور ایک خوفناک فیصلہ اس کے ذہن میں رلزنے لگا۔ آریان نے جب دیکھا کہ حمزہ کمرے کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس نے پوری قوت سے حمزہ کے سر پر گلدان دے مارا اور اسے خون میں لت پت وہیں چھوڑ کر کمرے میں داخل ہوا۔ ردا ابھی دیوار کے ساتھ لگی ہانپ رہی تھی کہ آریان نے اسے بالوں سے جکڑا اور کھڑکی سے باہر موجود سیڑھیوں کے ذریعے اسے گھسیٹتا ہوا نیچے لے گیا جہاں اس کی گاڑی سٹارٹ کھڑی تھی۔ تم اس بھائی کے پاس کبھی نہیں جاؤ گی، تم صرف میری ہو۔ آریان نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پٹکا اور تیزی سے گاڑی بھگا کر شہر سے دور اپنے ویران فارم ہاؤس کی طرف نکل گیا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے ردا کو ایک لکڑی کے ستون کے پیچھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ فارم ہاؤس کی مدھم روشنی میں آریان کا چہرہ کسی شیطان جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے ردا کے سامنے بیٹھ کر سگریٹ سلگائی اور اس کے چہرے پر دھواں چھوڑتے ہوئے اس کے بھیگے ہوئے وجود کو اپنی تپتی نظروں سے ناپنے لگا۔ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا ردا، یہاں صرف میں ہوں اور تمہاری یہ دھڑکنیں جو صرف میرے لیے دھڑکیں گی۔ اس نے ردا کے ماتھے سے پسینہ پونچھا اور اس کی قمیص کے اوپر والے بٹن بے دردی سے توڑ دیے تاکہ اس کے نام کے نشانات واضح نظر آ سکیں۔ ردا کی سسکیاں فارم ہاؤس کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ اس نے تڑپ کر زنجیریں ہلائیں، مگر آریان نے اس کے دونوں پیروں کو اپنے وزنی بوٹوں تلے دبا کر اسے ساکت کر دیا۔ پلیز آریان، مجھے میرے بھائی کے پاس جانے دیں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، ردا نے چیخ کر کہا۔ آریان نے ایک وحشیانہ کہکا لگایا اور ردا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف اتنا قریب کھینچا کہ ان کے درمیان سانسوں کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ نفرت؟ تمہارا یہ لرزتا ہوا وجود تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔
اس نے ردا کے کان کی روح کو اپنے دانتوں تلے کھینچا اور اس کے گلے کی رگوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے اپنی حد سے زیادہ گرمائش کا احساس دلایا۔ وہ ردا کے وجود کو پوری شدت سے مسل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ردا کے جسم کے ان حصوں تک پہنچ رہے تھے جہاں اس نے پہلے کبھی رسائی حاصل نہیں کی تھی۔ ردا کا جسم اس کی بے باکی پر جھرجھری لے رہا تھا۔ وہ جتنا دور بھاگنا چاہتی تھی، آریان اسے اتنا ہی اپنے جنون کی آگ میں جھونک دیتا۔ رات کے سناٹے میں آریان نے ردا کو اسی زنجیروں میں جکڑی حالت میں اپنا بنایا۔ اس کا لمس اب پہلے سے کہیں زیادہ گہرا اور تکلیف دہ حد تک رومانوی تھا۔ وہ اسے یہ یقین دلا رہا تھا کہ ردا کی روح اور جسم پر اب صرف اور صرف آریان پاشا کا حکم چلے گا۔ فارم ہاؤس کی اس طوفانی رات کے بعد جہاں آریان کا جنون اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا، اچانک ایک ایسی خاموشی چھا گئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ردا کے نڈھال اور بے جان وجود کو دیکھ کر آریان کے ہاتھ پہلی بار کانپنے لگے۔ اسے لگا جیسے اس نے اپنی جیت کی ہوس میں اپنی سب سے قیمتی متاع کھو دی ہو۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ردا کی زنجیریں کھولیں اور اسے دیوانہ وار اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کا وہ غرور اور بدلے کی آگ ردا کے معصوم آنسوؤں میں بہہ گئی۔ آریان نے حمزہ کو خود فون کر کے فارم ہاؤس بلایا اور اپنی تمام جائیداد ردا کے نام کر کے خود کو قانون کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ردا نے، جو اب آریان کی محبت اور نفرت کے بیچ کے باریک فرق کو سمجھ چکی تھی، اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے بھاری آواز میں صرف اتنا کہا، آریان، آپ نے مجھے جیتے جی مارا ہے، اب مجھے جینے کا حق بھی آپ کو ہی دینا ہوگا، ہمارے بچے کے لیے۔ سالوں بعد پاشا حویلی کا وہی تاریک کمرہ اب روشنیوں اور بچوں کے کہکہوں سے مہک رہا تھا۔ آریان اب وہ شفاق اور مغرور مرد نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ردا کا ایک ایسا گرویدہ تھا کہ اس کے ایک اشارے پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہتا۔ ایک سہانی شام جب وہ دونوں حویلی کے باغ میں بیٹھے تھے، آریان نے ردا کے ہاتھ پر بوسے دیتے ہوئے سرگوشی کی، تم نے مجھے ایک درندے سے انسان بنا دیا ردا، میں آج بھی تمہاری ان دھڑکنوں کا مقروض ہوں جنہوں نے مجھے معاف کیا۔ ردا نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکایا، جہاں اب بدلے کی آگ نہیں بلکہ صرف ردا کے لیے بے پناہ محبت کی تپش تھی۔ ان کی زبردستی کی شادی اور عمروں کے فرق کی کرواہٹ اب ایک ایسی میٹھی حقیقت میں بدل چکی تھی جس کی مثال حویلی کی تاریخ میں بھی کبھی نہیں ملتی تھی۔ آریان نے ردا کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور دور افق پر ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے یہ عہد کیا کہ اب ان کی زندگی میں سسکیاں نہیں، صرف خوشیوں کے رنگ ہوں گے۔